اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ہم ترجمہ اور مختصر شرح پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے جس کلام کا انتخاب کیا ہے یہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا معروف کلام، جو انہوں نے حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھا، آپ کی قصیدہ گوئی فرمائی اور آپ کی شان میں جو منقبت لکھی، آج الحمدللہ اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ العزیز ہم اس کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے پہلے شعر کی طرف۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم۔ فرماتے ہیں کہ حجویر کے سید، چونکہ آج کے لیکچر میں اشعار زیادہ ہیں تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ شرح و تشریح نہ کی جائے، فقط ترجمہ پیش کیا جائے، چونکہ ترجمہ بھی بالکل واضح ہوگا تو اس لیے ہم جلدی سے آج کی اس منقبت کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ عرس پاک بھی انہی دنوں میں آج کل چل رہا ہے، تو ہم نے چاہا کہ ہم اپنی طرف سے بھی کچھ حصہ ضرور شامل کریں اور حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا یوں ذکر خیر ہم ضرور کریں اور اپنے سلسلہ تفہیم اشعار کا حصہ بنائیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم۔ فرماتے ہیں کہ حجویر کے سید اور اس امت کے مخدوم یعنی حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالی عنہ، مرکد او پیر سنجر را حرم، جن کا مزار حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری سنجری کے لیے ایک مقدس مقام تھا۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مقدس مقام تھا، چونکہ آپ نے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ وہاں اس جگہ چلہ کیا تھا، وہاں بیٹھ کے چلہ کیا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ مرکد او پیر سنجر را حرم، پیر سنجر یعنی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کا مرکز، آپ کا مزار پر انوار آپ کے لیے حرم کا درجہ یعنی کہ مقدس درجہ رکھتا ہے، ان کے لیے قابل احترام اور مقدس جگہ ہے، مقدس مقام ہے۔ تو پہلے آپ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، دوبارہ ہم اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ سید کا معنی ہوتا ہے بڑی جماعت کا سردار، سید حجویر یعنی حجویر کے سید، حجویر کے سردار، مخدوم امم، حجویر یہ افغانستان کے معروف شہر غزنی کا ایک علاقہ ہے حجویر، جہاں حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہوئی، یہ اس علاقے کا نام ہے حجویر۔ مخدوم کہتے ہیں جس کی خدمت کی جائے، قابل تعظیم کو بھی مخدوم کہا جاتا ہے اور آقا کو بھی مخدوم کہا جاتا ہے۔ اور امم ایک ہی فکر کو اپنانے والی جماعتیں یا مکاتب فکر یا گروہ، اس کا معنی ہے امم۔ اب دیکھیں سید حجویر مخدوم امم، آپ حجویر کے سید ہیں یعنی حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، آپ حجویر کے سید و سردار ہیں، مخدوم امم اور تمام امت کے اور تمام گروہوں کے، تمام جماعتوں کے، تمام قبائل کے آپ مخدوم ہیں، آپ مخدوم ہیں، قابل تعظیم ہیں، تمام کے آپ آقا ہیں، آپ مخدوم ہیں یعنی آپ آقا ہیں۔ آگے فرماتے ہیں مرکد او، ان کا مرکد کہتے ہیں خوابگاہ کو، سونے کی جگہ کو یا آرام گاہ کو بھی مرکد کہتے ہیں، مجازن قبر یا مزار کو بھی مرکد کہا جاتا ہے، مزار کو بھی مرکد کہا جاتا ہے۔ تو مرکد او آپ کا مرکد یعنی آپ کا مزار پر انوار، پیر سنجر
یعنی سنجری پیر یعنی سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو سنجر پیر سنجر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ خراسان کے نزدیک ایک گاؤں کا نام ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے، اسی نسبت سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حرم کا معنی ہے قابل عزت ہونا یا مقدس ہونا، تو پیر سنجر راہ حرم یعنی آپ کا مرکز، آپ کا مزار پر انوار پیر سنجر یعنی حضرت سیدنا سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حرم ہے، مقدس جگہ ہے اور قابل عزت مقام ہے۔ آگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بند ہائے کوہسار آساں گسیخت، در زمین ہند تخم سجدہ ریخت۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پہاڑوں کے کٹھن اور مشکل راستے آسانی سے طے کیے، انہوں نے پہاڑوں کے کٹھن اور مشکل راستے آسانی سے طے کیے اور ہندوستان یعنی پنجاب کی سرزمین میں انہوں نے سجدے کا بیج بویا، یعنی اسلام کی انہوں نے تبلیغ کی، اسلام کو عام کیا، اسلام کو تبلیغ کے ذریعے عام کیا۔ تو بند ہائے کوہسار کا معنی ہے پہاڑی سلسلہ، پہاڑی علاقہ یا جہاں بہت سے پہاڑ ہوں۔ اسی طرح گسیخت کا معنی ہے سخت، مشکل، دشوار، کٹھن، ٹوٹا ہوا یا شکستہ، یہ گسیخت کا معنی ہے۔ یعنی آپ نے پہاڑی سلسلے یا پہاڑی علاقوں کے کٹھن اور مشکل راستوں کو آسانی سے طے کیا۔ در زمین ہند اور ہند کی سرزمین پر، ہند یعنی پنجاب کی سرزمین پر تخم سجدہ ریخت، سجدے کا بیج بویا، یعنی اسلام کی تبلیغ کو عام کیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق ز حرف او بلند آوازہ شد۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے جمال سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ کے جمال سے یعنی حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جمال سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی، آپ کے عہد مبارک کی یاد تازہ ہو گئی۔ حق ز حرف او بلند آوازہ شد، اور آپ کی تبلیغ سے دین حق کا شہرہ عام ہو گیا، دین کا ڈنکا بچ گیا، دین کا ہر طرف چرچا ہو گیا۔ اب پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ عہد فاروق کا معنی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ، از جمالش آپ کے جمال سے یعنی حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے جمال سے، اور جمال کا معنی ہے حسن و خوبصورتی، رنگ و روپ یا دیدار۔ تو آپ کے حسن کی برکت سے، آپ کے جمال کی برکت سے، آپ کی خوبصورتی کی برکت سے، آپ کے رنگ و روپ کی برکت سے، اس کے طفیل۔ اب اس کا معنی توجہ سے دیکھیں، عہد فاروق از جمالش تازہ شد، آپ کے جمال سے، آپ کے حسن و جمال سے، آپ کے رنگ و روپ کی برکت سے حضرت سیدنا عمر فاروق خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ حق ز حرف او بلند آوازہ شد، اور ان کی تبلیغ سے حق کا معنی ہے، حق سے مراد ہے دین حق، حرف او آپ کے حروف سے، آپ کے کلام سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی تبلیغ سے، یہ معنی ہے آپ کی تبلیغ سے دین حق کا شہرہ، اس کا چرچا بلند ہو گیا، عام ہو گیا۔ بلند آوازہ شد، آوازہ کا معنی شہرت، چرچا یا دوم، یعنی دین کا ڈنکا، ہر طرف دین کا ڈنکا بج گیا، ہر طرف دین کا چرچا عام ہو گیا، شہرہ عام ہو گیا آپ کی تبلیغ کی وجہ سے۔ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاہش خانہ باطل خراب۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن عظیم کی عزت کے محافظ ہیں، آپ قرآن عظیم کی عزت کے محافظ ہیں، ام الکتاب یعنی قرآن پاک۔ پاسبان عزت ام الکتاب، آپ قرآن عظیم کی عزت کے محافظ ہیں۔ از نگاہش خانہ باطل خراب، آپ کی نگاہ سے باطل یعنی کفر و شرک کے گھر ویران اور برباد ہو گئے اور اجڑ گئے۔
پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ پاسبان کا معنی محافظ یعنی حفاظت کرنے والا، ام الکتاب کا معنی ہے قرآن پاک، خانہ کا معنی گھر، باطل کا معنی، باطل سے مراد یعنی باطل ادیان، مراد کفر و شرک، خراب کا معنی ویران، برباد یا اجڑ جانا۔ تو اب دیکھیں، پاسبان عزت ام الکتاب، ام الکتاب یعنی قرآن پاک کی عزت کے پاسبان، یعنی قرآن پاک کی عزت کے محافظ ہیں آپ۔ از نگاہش خانہ باطل خراب، از نگاہش آپ کی نگاہ سے، خانہ باطل باطل کا خانہ، باطل کا گھر، باطل کا قلعہ، باطل سے مراد یعنی کفر و شرک کے جو قلعے تھے، کفر و شرک کے جو قلعے تھے وہ خراب ہو گئے، ویران ہو گئے، برباد ہو گئے، وہ اجڑ گئے، وہ تباہ ہو گئے۔ آپ کی ایک نگاہ کرم کا یہ صدقہ تھا اور ایک نگاہ رحمت کا یہ فیضان تھا کہ تمام کفر و شرک کے جتنے بھی اڈے تھے وہ ختم ہو گئے، وہ ویران ہو گئے، وہ اجڑ گئے، اور لوگ اس کفر و شرک کو چھوڑ کر دار اسلام میں داخل ہوئے۔ آگے فرماتے ہیں، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تا بندہ گشت۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پنجاب کی سرزمین آپ کے مبارک وجود سے زندہ ہو گئی، پنجاب کی سرزمین آپ کے مبارک وجود سے زندہ ہو گئی یعنی آباد ہوئی۔ صبح ما از مہر او تابندہ گشت، اور ہماری صبح آپ کے آفتاب سے روشن اور منور ہو گئی، اور ہماری صبح آپ کے آفتاب سے روشن اور منور ہو گئی۔ خاک پنجاب کا معنی پنجاب کی سرزمین، از دم او ان کے وجود سے، از دم او ان کے وجود سے، زندہ گشت زندہ ہو گئی، مراد آباد ہو گئی۔ از مہر او کا معنی ہے ان کے سورج سے، مہر کہتے ہیں سورج کو، از مہر او ان کے سورج سے، تابندہ گشت روشن ہو گئی یا منور ہو گئی۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، پنجاب کی سرزمین آپ کے مبارک وجود سے زندہ ہو گئی۔ صبح ما از مہر او تابندہ گشت، اور ہماری صبح آپ کے سورج سے، آپ کے طلوع ہو جانے کی برکت سے، آپ کے یہاں تشریف لے آنے کی برکت سے ہماری صبح یہ بھی روشن ہو گئی اور یہ بھی منور ہو گئی، یعنی آپ کے دم قدم سے یہ پنجاب کی سرزمین آباد ہوئی، یہ روشن ہوئی، یہ منور ہوئی آپ ہی کے سورج کی برکت سے۔ چونکہ آپ ولایت کے آفتاب ہیں تو آپ کے اس آفتاب کی ضیاء سے، اس کی روشنی سے، اس کی کرنوں سے ہماری صبح بھی تابندہ ہو گئی، روشن ہو گئی اور منور ہو گئی۔ تو امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا اور پسند کیا ہوگا، چونکہ حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف ترتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کے ایام چل رہے ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم بھی اپنے سلسلہ تفہیم اشعار میں ایسے اشعار لے کے آئیں کہ آپ کا ذکر خیر بھی ہو اور ہمارا یہ درس بھی ہو۔ تو امید ہے کہ آج کے سلسلے کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا، پسند کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو، اس خدمت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ ہم نے صالحین کا ذکر کیا، اللہ کے بندے کا ذکر کیا، اللہ کے برگزیدہ نیک بندے کا ذکر کیا، ولی کامل کا ذکر کیا، اور کاملین کا ذکر، صالحین کا ذکر، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔